اس کے بعد ایوب نے اپنا منہ کھول کر اپنے جنم دن پر لعنت کی اور ایوب کہنے لگا، نابود ہو وہ دن جس میں میں پیدا ہوا، اور وہ رات بھی جس میں کہا گیا کہ دیکھو بیٹا ہوا۔ وہ دن اندھیرا ہو جائے، خدا اوپر سے اس کا لحاظ نہ کرے اور نہ اس پر روشنی پڑے، اندھیرا اور موت کا سایہ اس پر قابض ہوں، بدلی اس پر چھائی رہے اور دن کو تاریک کر دینے والی چیزیں اسے دہشت زدہ کریں، گہری تاریکی اس رات کو دبوچ لے، وہ سال کے دنوں کے درمیان خوشی نہ کرنے پائے اور نہ مہینوں کے شمار میں آئے، وہ رات بانجھ ہو جائے، اس میں خوشی کی کوئی صدا نہ آئے، دن پر لعنت کرنے والے اس پر لعنت کریں، اور وہ بھی جو اژدہا کو چھیڑنے کو تیار ہیں، اس کی شام کے تارے تاریک ہو جائیں، وہ روشنی کی راہ دیکھے جبکہ وہ ہے نہیں، اور نہ وہ صبح کی پلکوں کو دیکھے، کیونکہ اس نے میری ماں کے رحم کے دروازوں کو بند نہ کیا اور دکھ کو میری آنکھوں سے چھپا نہ رکھا۔ میں رحم ہی میں کیوں نہ مر گیا، میں نے پیٹ سے نکلتے ہی جان کیوں نہ دے دی، مجھے قبول کرنے کو گھٹنے کیوں تھے اور چھاتیاں کہ میں ان سے پیوں، نہیں تو اس وقت میں پڑا ہوتا اور بے خبر رہتا، میں سو جاتا تب مجھے آرام ملتا، زمین کے بادشاہوں اور مشیروں کے ساتھ جنہوں نے اپنے لیے مقبرے بنائے، یا ان شاہزادوں کے ساتھ ہوتا جن کے پاس سونا تھا، جنہوں نے اپنے گھر چاندی سے بھر لیے تھے، یا پوشیدہ اسقاط حمل کی مانند میں وجود میں نہ آتا، یا ان بچوں کی مانند جنہوں نے روشنی ہی نہ دیکھی۔ وہاں شریر فساد سے باز آتے ہیں اور تھکے ماندے راحت پاتے ہیں، وہاں قیدی مل کر آرام کرتے ہیں اور دروغہ کی آواز سننے میں نہیں آتی، چھوٹے اور بڑے دونوں وہیں ہیں، اور نوکر اپنے آقا سے آزاد ہے، دکھیارے کو روشنی اور تلخ جان کو زندگی کیوں ملتی ہے، جو موت کی راہ دیکھتے ہیں پر وہ آتی نہیں، اور چھپے خزانوں سے زیادہ اس کے جویان ہیں، جو نہایت شادمان اور خوش ہوتے ہیں جب قبر کو پا لیتے ہیں۔ ایسے آدمی کو روشنی کیوں ملتی ہے جس کی راہ چھپی ہے اور جسے خدا نے ہر طرف سے بند کر دیا ہے، کیونکہ میرے کھانے کی جگہ میری آہیں ہیں اور میرا کراہنا پانی کی طرح جاری ہے، کیونکہ جس بات سے میں ڈرتا ہوں وہی مجھ پر آتی ہے، اور جس بات کا مجھے خوف ہوتا ہے وہی مجھ پر گزرتی ہے، کیونکہ مجھے نہ چین ہے نہ آرام، نہ مجھے کل پڑتی ہے، بلکہ مصیبت ہی آتی ہے۔ آمین۔ تب تیمانی الفظ کہنے لگا، اگر کوئی تجھ سے بات چیت کرنے کی کوشش کرے تو کیا تو رنجیدہ ہوگا؟ پر بولے بغیر کون رہ سکتا ہے؟ دیکھ، تو نے بہتوں کو سکھایا اور کمزور ہاتھوں کو مضبوط کیا، تیری باتوں نے گرتے ہوئے کو سنبھالا اور تو نے لڑکھڑاتے گھٹنوں کو پائیدار کیا، پر اب تو تجھی پر آ پڑی اور تو بے دل ہوا چاہتا ہے۔ اس نے تجھے چھوا اور تو گھبرا اٹھا، کیا تیری خدا ترسی ہی تیرا بھروسہ نہیں؟ کیا تیری راہوں کی راستی تیری امید نہیں؟ کیا تجھے یاد ہے کبھی کوئی معصوم بھی ہلاک ہوا ہے یا کہیں راست باز بھی کاٹ ڈالے گئے؟ میرے دیکھنے میں تو جو گناہ کو جوتتے اور دکھ بوتے ہیں وہی اس کو کاٹتے ہیں، وہ خدا کے دم سے ہلاک ہوتے اور اس کے غضب کے جھونکے سے بھسم ہوتے ہیں۔ ببر کی گرج اور خون خوار ببر کی دھاڑ اور ببر کے بچوں کے دانت، یہ سب توڑے جاتے ہیں۔ شکار نہ پانے سے بڈھا ببر ہلاک ہوتا اور شیرنی کے بچے تتر بتر ہو جاتے ہیں۔ ایک بات چپکے سے میرے پاس پہنچائی گئی، اس کی بھنک میرے کانوں میں پڑی۔ رات کی رویتوں کے خیالوں کے درمیان جب لوگوں کو گہری نیند آتی ہے، مجھے خوف اور کپ کپی نے ایسا پکڑا کہ میری سب ہڈیوں کو ہلا ڈالا۔ تب ایک روح میرے سامنے سے گزری اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ چپ چاپ کھڑی ہو گئی، پر میں اس کی شکل پہچان نہ سکا۔ ایک صورت میری آنکھوں کے سامنے تھی اور سناٹا تھا۔ پھر میں نے ایک آواز سنی
کہ کیا فانی انسان خدا سے زیادہ عادل ہوگا؟ کیا آدمی اپنے خالق سے زیادہ پاک ٹھہرے گا؟ دیکھ، اسے اپنے خادموں کا اعتبار نہیں اور وہ اپنے فرشتوں پر حماقت کو عائد کرتا ہے۔ پھر بھلا ان کی کیا حقیقت ہے جو مٹی کے مکانوں میں رہتے ہیں، جن کی بنیاد خاک میں ہے، اور جو پتنگے سے بھی جلدی پس جاتے ہیں؟ وہ صبح سے شام تک ہلاک ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے فنا ہو جاتے ہیں اور کوئی ان کا خیال بھی نہیں کرتا۔ کیا ان کے ڈیرے کی ڈوری ان کے اندر ہی اندر توڑی نہیں جاتی؟ وہ مرتے ہیں اور یہ بھی بغیر دانائی کے۔ آمین۔